بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جس طرح حدیث عمار، رسول خدا کی حدیث تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار تجھے ایک باغی گروہ، ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یہ حدیث نواسب کے گلے میں ہڈی ہے، اسی طرح رسول خدا کی حدیث انی تارک فیکم الخلیفتین، میں تمہارے درمیان میں دو خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت اہل بیت، یہ حدیث بھی انجینئر اور ان کے فالوورز کے گلے میں ایک ہڈی ہے، اور ایسی ہڈی کہ نہ انجینئر اور ان کے فالوورز اس ہڈی کو نگل سکتے ہیں اور نہ اگل سکتے ہیں۔ جس طرح حدیث عمار سے جان چھڑانے کے لیے نواسب بے جا اشکالات اور بے جا تنقید کرتے ہیں اور بے جا اصول بیان کر کے، اپنی طرف سے بیان کر کے حدیث کو ضعیف شمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح رسول خدا کی یہ حدیث بھی انی تارک فیکم الخلیفتین، اس کے اوپر بھی بے جا اعتراضات کر کے انجینئر صاحب اس حدیث کو بھی ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب خود ہی دیکھیں کہ ایک شخص کو جن کا تعلق خود اہل سنت سے ہے، ایک جوان ہیں، ان کو انجینئر صاحب نے خود دعوت دی کہ وہ ان کے اکیڈمی میں آئیں اور اس حدیث پر ان کو مطمئن کر۔ نور بھائی کے لیے میری اسپیشل آفر ہے، آپ کسی بھی دن، کسی بھی سنڈے کو صبح 10 بجے جیلم اکیڈمی تشریف لے آئیں، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اسپیشل ٹائم بھی دوں گا۔ اگر آپ کو کرائے کا مسئلہ ہے تو کرایہ بھی دوں گا، اس سے بھی بڑھ کر اگر آپ اسپیشل گاڑی میں آنا چاہتے ہیں، میں انشاءاللہ یہاں سے گاڑی بھجوا دوں گا، آپ کو پک اینڈ ڈراپ دیں گے، لیکن شرط صرف ایک ہے نور بھائی، اکیلے آنا ہے، ساتھ کوئی دم چلا لے کے نہیں آنا، اکیلے آئے، انشاءاللہ آنے جانے کا کرایہ بھی میں دوں گا، کرایہ نہیں گاڑی کہیں گے گاڑی بھجوا دوں گا اسپیشل، ٹھیک ہے؟ اس سے بڑی کیا آفر کر سکتے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ آپ کی تسلی کروا کے بھیجوں گا۔ اب جو وہ اکیڈمی میں آئے اور ان سے بیان کر رہے ہیں، اشکال بیان کر رہے ہیں یا ان کے جو اعتراضات ہیں وہ بیان کریں، ظاہر ہے وہ اس لیے تھوڑی آئے ہیں کہ آپ کی 3 گھنٹے لیکچر، آپ کے 2 گھنٹے لیکچر سن لیں، وہ اس لیے آئے ہیں کہ ان کے جو اعتراضات ہیں اس حدیث کے اوپر، آپ نے جو کچھ بیان کیا اور آپ کی بات کے اوپر جو اعتراضات ہیں، آپ کے موقع پہ ان کے جو اعتراضات ہیں وہ بیان کر سکیں، وہ اس لیے آئے ہیں کہ خود کو مطمئن کر سکیں۔ اب جب وہ بیان کر رہے ہیں تو انجینئر صاحب ان کو ڈانٹ رہے ہیں، انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں نہیں میں ہٹلر اعظم ہوں، میری بات کو کیسے کاٹ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا تھا بیچ میں نہیں بولنا، آپ تیسری بار بولیں گے میں آپ کو باہر نکال دوں گا۔ سر آپ کے مہمان ہیں، وہ ایک اور شہر سے اٹھ کے آپ کے پاس آئے ہیں، حد عقل اگر انہوں نے آپ کی بات کاٹ بھی دی ہے تب بھی آپ کو ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے تھے کہ یہ پتہ نہیں شیطان کے پیروکار ہیں، یہ شیطان کی بات مان رہے ہیں، میں تمہیں کلاس سے نکال دوں گا۔ میرے بھائی آپ کو میں نے کہا تھا آپ کو صبر ہی نہیں آئے گا، آپ جواب سن نہیں سکیں گے، کیونکہ جب بندہ کوئی شیطان کے ہتھے چڑھتا ہے نا اسے شیطان صبر نہیں کرنے دیتا۔ پھر بلایا کس لیے ہے آپ نے؟ اگر آپ میں یہ ٹالرنس نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، آپ نے ایک جوان کو پھر بلایا کس لیے؟ آپ نے اس لیے بلایا ہے کہ ان کی توہین کر سکیں۔ دیکھیں وہ ایک اہل سنت ہے، میں ان کا دفاع نہیں کر رہا، لیکن آپ کے جو رویہ ہے اس پہ میں نقد کر رہا ہوں، یہ ایک غلط کام کیا ہے آپ نے۔ یعنی یہ رسول خدا ایسے کرتے تھے مدینہ میں رسول خدا کے پاس کفار آتے تھے، مدینہ میں رسول خدا کے پاس نصارہ آتے تھے، دیگر افراد آتے تھے، مختلف وفود آتے تھے۔ جس سال کو عام الوفد عام الوفود کہا گیا ہے، یعنی 9 ہجری کو، جس میں مختلف جگہوں سے وفود آتے تھے رسول خدا کے پاس، رسول خدا نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ نصارہ کے ساتھ جو رسول خدا کا بحث و مباحثہ چل رہا تھا، جو پھر یہ کہا گیا کہ مباہلہ کریں گے، وہ آپ پڑھ لیں ذرا صحیح، رسول خدا نے یہ کہا ہے کہ نکلو میری مسجد سے، میں نکال دوں گا تجھے مسجد سے اگر آگے کوئی بات کی۔ اور پھر آپ نے خود بھی اس اصول پہ تو عمل نہیں کیا، آپ نے جب خود ہی کہا اس جوان کو اپنی بات کمپلیٹ کرنے کے بعد کہ اب بولیں، اب جب وہ اپنے اعتراض کرنے لگا، اب وہ اپنی بات اور اپنے اعتراض آپ کو بیان کرنے گا، تب بھی آپ نے ان کو بیان کرنے تو نہیں دیا۔ وہ 2 الفاظ ادا نہیں کر رہے کہ آپ جو ہے نا بیچ میں پھر بات کاٹ رہے ہیں۔ بہر علی رئی صاحب نے اس کا سما ثابت کیے فلاں کتابوں کے حوالے سے، اس روایت کے لیے سما، ایک منٹ، اس روایت کے لیے سما۔ میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جو رسول بتایا کہ رسول کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہر حدیث کا الگ سے سما ثابت ہے۔ جی شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ والی بات امام محسنی اور امام اس کو نہیں سمجھ رہی، جو باقی اماموں کو کیا سمجھ، انہوں نے وہ جب آپ خود اس اصول پہ نہیں جا رہے، جب آپ خود اس اصول کو قبول نہیں کر رہے، دوسرے کو کیسے آپ
پھر ایسے بات کاٹنے پر آپ کہہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں شیطان کا چیلا ہے، شیطان کی پیروکاری کر رہا ہے، ایسے الفاظ آپ نے استعمال کیے، کلاس سے نکال دوں گا آپ کو۔ یہ تو کوئی بھی شخص اور کوئی بھی مسلمان اس روش کو کبھی پسند نہیں کرے گا۔ یہ اب آتے ہیں آپ کے اشکالات کی طرف کہ آپ نے جو اشکالات کیے ہیں حدیث خلیفتین کے اوپر۔ رسول خدا فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان میں 2 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عترت اہل بیت۔ آپ نے اس حدیث پہ اشکال کیا کہ یہاں مدلس راوی ہے شریک بن عبداللہ القاضی، ان کا یہ مدلس ہے، یہ تدلیس کرتا تھا اور اس کی سماع ثابت نہیں ہے۔ آپ نے یہاں پہ ایک الگ بات کر لی کہ سماع ہر حدیث کے لیے ثابت ہونی چاہیے۔ یہ آپ نے سب سے پہلی مرتبہ آ کر یہ بات بیان کی ہے کہ ہر حدیث کے لیے وہ سماع ضروری ہے۔ پتہ ہونا چاہیے کہ اس حدیث میں بھی اپنے استاد کی سماعت ثابت ہیں، اس فلاں حدیث سے بھی سماعت ثابت ہے۔ یعنی اگر کسی نے 100 احادیث نقل کی ہیں تو انجینئر صاحب کے مطابق اس مدلس راوی کو ایک ہی راوی سے یعنی ایک ہی استاد سے اگر 100 احادیث نقل کی ہیں تو 100 مرتبہ سماعت جو ہے نا وہ ثابت کرنی ہوگی۔ پھر محدثین کو 100 مرتبہ ثابت کرنا ہوگا، 100 مکانات ثابت کرنے ہوں گے کہ یہ حدیث فلاں جگہ پہ، یہ حدیث فلاں جگہ پہ، یہ حدیث فلاں شہر میں، یہ حدیث فلاں وقت پہ، یہ پھر ثابت کرو کس نے کیا ہے یہ کام، کس راوی کے حق میں کیا ہے یہ کام۔ یہ سب سے پہلی مرتبہ آپ نے کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں جو مدلس راوی ہیں اس کے تمام احادیث میں ہر حدیث کے لیے سماع ثابت کرنا ضروری ہے۔ آپ کی کسی محدث نے، آپ کی کسی عالم نے نہ یہ بات کی ہے نہ ہی اس بات پر عمل کی ہے۔ آتے ہیں اب ذرا تدلیس کے اوپر۔ انجینئر صاحب بار بار بیان کریں شریک بن عبداللہ قاضی یہ مدلس ہیں۔ جناب انجینئر صاحب صرف شریک بن عبداللہ مدلس نہیں ہے، آپ کی پوری کمپنی مدلس ہے، آپ کے سارے راوی مدلس ہیں۔ آپ نے اسی کلپ میں کہا ہے کہ 300 راوی صرف مدلس ہیں۔ 300 نہیں، صرف 2-3 مدلس نہیں ہیں، باقی سارے مدلس ہیں۔ شعبہ کا وہ قول تو مشہور قول ہے کہ فقط 2 آدمی مدلس نہیں ہیں، باقی سارے کے سارے مدلس ہیں، باقی تمام کے تمام روات مدلس ہیں، تمام کے تمام راوی مدلس ہیں۔ یہ ہزاروں راوی سب کے سب مدلسین ہیں۔ جیسا کہ حاکم نشاپوری کی کتاب ہے معرفت علوم الحدیث، یہ حاکم نشاپوری کی کتاب ہے المتوفہ 405 ہجری۔ یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 355 پہ لکھتے ہیں کہ وَلَمْ أَسْتَحْسِنْ ذِكْرَ أَسَامِي مَنْ دَلَّسَ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، جو ائمۃ المسلمین ہیں، جو مسلمانوں کے امام ہیں، میں ان کے نام لینا پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ جو تدلیس کرتے تھے، جو مدلسین تھے، جو ائمۃ المسلمین ہیں اور مدلسین ہیں۔ یہ حاکم نشاپوری کہتے ہیں کہ ان کے نام لینا میں پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ صیانۃ للحدیث ورواته، چونکہ میں نہیں چاہتا کہ حدیث اور حدیث کے راوی برباد ہو جائیں۔ میں چاہتا ہوں حدیث اور حدیث کے راوی ان کی حفاظت ہو جائیں، حدیث کو کوئی ضعف کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ اور ظاہر ہے جب یہ سارے کے سارے امام، سارے کے سارے جتنے بڑے بڑے، مثلا آپ سفیان الثوری دیکھیں، آپ اعمش دیکھیں، یہ جن سے بہت ساری روایات ذکر ہیں، یہ سارے کے سارے مدلس ہیں۔ اہل سنت کے ہاں یہ سب مدلس ہیں، کوئی بھی ان سے جو ہے باقی نہیں کہ یہ مدلس نہ ہو۔ تو حاکم نشاپوری کہتے ہیں کہ میں یہ نام نقل نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں بیان نہیں کرنا چاہتا؟ چونکہ اگر مدلسین کے نام نقل ہو جائیں تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور بالکل یہ بات انہوں نے درست کی ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں زاد المعاد، اس ابن قیم الجوزیہ کی کتاب ہے، ابن قیم الجوزیہ 751 ہجری میں یہ المتوفہ ہے، جزء اول ہیں اور صفحہ نمبر 182 پہ یہ کہتے ہیں ثوری نے کہا ہے کہ کوئی ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی باقی نہیں ہے کہ جس نے تدلیس نہ کی ہو، جس کے اوپر تدلیس کی تہمت نہ ہو، جو متہم نہ ہو کہ یہ مدلس ہیں۔ وَقَلَّ مَنْ سَلِمَ مِنْهُ، بہت کم لوگ ہیں کہ جو تدلیس سے پاک ہیں، باقی تو سب کے سب مدلسین ہیں۔ آپ کے تمام راوی مدلسین ہیں، آپ کے ائمۃ المسلمین، آپ کے حفاظ، آپ کے کتابوں کے مصنفین، سب کے سب مدلسین ہیں۔ بلکہ یہ بھی نہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، جن کو آپ لوگوں نے لقب دیا ہے امیر المؤمنین فی الحدیث، یہ ہے مسند ابن جعد۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو امیر المؤمنین جن کو آپ نے لقب دیا ہے اور وہ بھی مدلس ہیں۔ مسند ابن جعد جزء اول یعنی صفحہ نمبر 757، یہاں پہ کہتے ہیں کہ
समिअतु यहया इब्न माइन, यहया इब्न माइन ने क्या कहा कि अस्सौरी अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस व काना युदल्लिस यानी इस्तिमरार के साथ वो तदलीस क्या करता था, वो मुदल्लिस रावी था। ये कौन कहता है? यहया इब्न माइन कहता है कि सुफियान सौरी जो है वो भी क्या है, वो भी मुदल्लिस है। और ये भी नहीं कि सिर्फ सुफियान सौरी मुदल्लिस है, बल्कि जो अहले सुन्नत के यहाँ और पाकिस्तान में मशहूर अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस यानी जनाब बुखारी, इमाम बुखारी, ये भी मुदल्लिस रावी हैं। आप देख सकते हैं मीज़ानुल एतदाल फ़ी नक़्दिर रिजाल, इसके जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 121, यहाँ पे तर्जमा है अब्दुल्ला बिन सालेह, एक रावी हैं अब्दुल्ला बिन सालेह। ये अब्दुल्ला बिन सालेह के बारे में फिर यहाँ पे ख़ुद ज़हबी क्या कहते हैं कि वक़द रवा अन्हुल बुखारी फ़ी सहीह अल सहीह, सही कौल के मुताबिक बुखारी ने इसे सही में नकल की है, यानी सही बुखारी में। वलाकिन्नहु युदल्लिसहु, लेकिन बुखारी जो है ना इनका नाम में तदलीस करता है, इनके नाम को तदलीस के शक्ल में पेश करता है, असल नाम बयान नहीं करते। वो कैसे? फ़यक़ूल हद्दसना अब्दुल्ला, कहते हैं मुझे अब्दुल्ला ने हदीस सुनाई है। वला यनसिबुहु व हुवा, और पूरा नसब जो है ना जिक्र नहीं करते, यानी ये बयान नहीं करते कि अब्दुल्ला बिन सालेह, अब्दुल्ला बिन फ़लाँ, अब्दुल्ला बिन फ़लाँ, पूरे जो है ना शनाख्त वो बयान नहीं करते, बस सिर्फ अब्दुल्ला कहते हैं और हदीस बयान करते हैं। सही, अब्दुल्ला नाम से तो बहुत सारे लोग हैं, किस अब्दुल्ला से नकल की है? ज़ईफ़ अब्दुल्ला है या ना वो सिक्का अब्दुल्ला है? ज़ईफ़ अब्दुल्ला से रिवायत सुन लेते हैं इमाम बुखारी और फिर सिर्फ अब्दुल्ला कहकर बयान करते हैं ताकि लोग मुतवज्जे ना हो जाएं कि ये किसी ज़ईफ़ रावी से नकल की गई है, बल्कि लोग उसी सिक्का अब्दुल्ला की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। यानी इमाम बुखारी भी मुदल्लिस हैं आपकी किताबों में, इमाम बुखारी भी नहीं, इमाम मुस्लिम भी मुदल्लिस हैं। ये है फ़तहुल मुगीस, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 163, ये सफ़ा नंबर 163 पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मुस्लिम के बारे में एक आलिम का कहना है, क्या कहना है कि कान यक़ूल फ़ीमा लम यस्मअहु मिन मशायिख़िही क़ाल लना फ़ुलान व हुवा तदलीस। जनाब मुस्लिम निशापुरी, मुस्लिम इब्न हज्जाज निशापुरी, इमाम मुस्लिम, वो अपने असातिज़ से नहीं सुनते थे कुछ, फिर भी कहते थे कि मेरे उस्ताद ने ये कहा है, फ़लाँ ने ये कहा है, कह रहे हैं कि यही तो तदलीस है, वह हुआ तदलीस, यही तो तदलीस है। बस यानी इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम दोनों के दोनों मुदल्लिस हैं। ये मैं कोई तौहीन नहीं कर रहा, ये आपकी किताबों में वाज़ेह लिखा हुआ है कि वो मुदल्लिस हैं। न फ़कत ये बल्कि सहाबा के बारे में भी मौजूद है कि वो भी मुदल्लिस हैं। आप देख सकते हैं सियर आलम नुबला जनाब ज़हबी जिल्द 2 सफ़ा 608, यहाँ पे कहते हैं कि शोबा ने कहा, शोबा बहुत बड़े आदमी हैं अहले सुन्नत के यहाँ, वो कहते हैं कि काना अबू हुरैरा युदल्लिस, जनाब अबू हुरैरा वो क्या करते थे? तदलीस करते थे। कुल्त, जनाब ज़हबी क्या कहते हैं? तदलीस सहाबा कसीर, सहाबा ने बहुत ज़्यादा तदलीस की है, सहाबा की तदलीस बहुत ज़्यादा है, सहाबा ने तदलीस बहुत ज़्यादा की है। लेकिन फिर उन्होंने एक तावील की है कि नहीं, सहाबा की तदलीस में कोई ऐब नहीं है। क्यों ऐब नहीं है? क्योंकि सहाबा अगर तदलीस करते थे तो किसी दूसरे सहाबी से तदलीस करते थे, किसी दूसरे सहाबी का नाम छुपाते, तो फिर भी कोई मसला नहीं है। चूँकि अहले सुन्नत के यहाँ तो सारे के सारा सहाबा आदिल हैं, सारे के सारा सहाबा सिक्का हैं, लिहाजा कहते हैं हदीस के ऊपर कोई तान नहीं आता, यानी हदीस बिल्कुल सिक्का सही शुमार की जाती है। ये जनाब अली तब हैं कि जब कोई आए और कहें कि तमाम के तमाम सहाबा जो हैं वो सिक्का हैं, वो आदिल हैं, उन्होंने सहाबा के अलावा किसी और से हदीस नकल नहीं की है। लेकिन जब साबित हो जाएं कि सहाबा ने गैर सहाबा से भी रिवायात ली है, उस वक्त अगर सहाबी तदलीस करता है तो सहाबी की अहादीस भी बावजूद इसके कि कोई सहाबी को आदिल मान ले, बावजूद इसके कि सारे सहाबा को कुल्लुहुम उदूल के तहत जो है ना आदिल मान लिए जाएं, फिर भी सहाबी की हदीस वो मौरिद तान है, वो मौरिद ज़ाफ़ है, वो उसको फिर सही हदीस शुमार नहीं की जाती। चूँकि ये तदलीस में मुशख़्ख़स नहीं है कि इस सहाबी ने किस से ली है, रसूलुल्लाह से ली है, किसी दीगर सहाबी से ली है, या गैर सहाबी से ली है, या कोई ऐसा शख्स है कि जो सहाबा के ज़ुमरे में नहीं है उससे रिवायत ली है। जैसा कि ख़ुद जनाब अबू हुरैरा के बारे में, हज़रत अबू हुरैरा के बारे में आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने तदलीस की है, और इनकी तदलीस जो है वो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई ऐब ना हो,
عیب ہے، کیوں ہے؟ اب میں بتا دیتا ہوں۔ مختصر کتاب التمیز، یہ کتاب التمیز جو ہے یہ خود امام مسلم نشاپوری کی ہے، یہاں پہ جو ہے ان کی اختصار لکھی گئی۔ یہ مختصر کتاب التمیز میں صفحہ نمبر 22 پہ ایک روایت نقل کی ہے جناب مسلم نے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ ہمیں جناب ابو ہریرہ احادیث بیان کرتے تھے، کعب احبار سے بھی احادیث بیان کرتے تھے اور رسول اللہ سے بھی احادیث بیان کرتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے تھے کہ رسول کی روایات کی نسبت کعب احبار کو دیتے تھے اور کعب الاحبار کی روایات کی نسبت وہ رسول اللہ کو دیتے تھے۔ یعنی اگر کوئی حدیث، اگر کوئی بات اس نے رسول خدا سے سنی ہے تو کہتے تھے کہ میں نے کعب سے سنی ہے، اور اگر کعب سے سنی ہے تو کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ سے سنی ہے۔ تو اس صورت میں تو تدلیس خود صحابہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ صحابہ نے جو تدلیس کی ہے، اس تدلیس کے تحت صحابہ سے جو روایات ہیں وہ بھی پھر آپ کو قبول نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہاں پہ آپ قبول کر لیتے ہیں۔ انجینئر صاحب کو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے، حدیث جب صحابہ تک پہنچ جائے تو کہتے ہیں نہیں بس صحابہ تک پہنچ گئے اور صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں۔ اب اس کے اوپر تو الگ بات ہے کہ جو کہتے ہیں کہ حدیث میں صحابہ عادل ہیں، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ رد کریں گے، اگر کہیں موقع ملے بیان کریں گے ہم کہ حدیث میں کیا صحابہ عادل ہیں یا نہیں ہیں۔ یعنی آپ کے صحابہ بھی تدلیس کرتے تھے، اور صحیحین میں بھی مدلسین بے شمار موجود ہیں، ایک دو بھی نہیں ہیں، بے شمار موجود ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تدریب الراوی، اور ایسے مدلسین کی روایات ہیں کہ جہاں پہ کوئی سماع بھی موجود نہیں ہے مسلم اور بخاری کی روایات، مسلم اور بخاری نے نقل کی ہے لیکن سماع موجود نہیں ہے، آپ مان لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی امام بخاری تدلیس کرتے ہیں، آپ مان لیتے ہیں، امام مسلم تدلیس کرتے ہیں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ ان کی حدیث قبول کر لیتے ہیں۔ جناب آپ کے سفیان ثوری امیر المومنین فی الحدیث وہ تدلیس کرتے ہیں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ مان لیتے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ تدلیس کرتے ہیں، آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے، 5000 سے زیادہ روایات آپ قبول کرتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر جو راویوں سے روایات لی ہیں صحیح بخاری امام بخاری نے، وہاں پہ کتنے راوی ہیں کہ جنہوں نے تدلیس کیا اور سماع بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں بخاری حدیث نمبر فلاں، مسلم حدیث نمبر یہ، فلاں حدیث نمبر یہ سارے مدلسین کی روایات ہیں کہ سماع بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ ہے تدریب الراوی جناب سیوطی کی، آپ اس کے صفحہ نمبر جزء اول صفحہ نمبر 158 پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ سبکی نے مزید سے پوچھا حل وجد لکل ما روایاہ بالعنعنہ طرق مصرح فیہا بالتحدیث، کیا جو بخاری اور مسلم نے روایات نقل کی ہے عنعنہ کے ساتھ، جو مدلسین روات ہیں ان کے عنعنہ کے ساتھ روایات نقل کی ہیں، کیا اس کی سماعت ثابت ہیں؟ تو اب جو ہے جناب مزی نے کیا جواب دیا؟ فقال کثیر من ذالک لم یوجد، اصلا بہت سارے جو ان میں ہیں ان کی سماعت ثابت ہی نہیں ہے۔ بس آپ بخاری مسلم میں جو روایات ہیں، جو مدلسین کی روایات ہیں وہ آپ مان لیتے ہیں، اگرچہ سماع بھی ثابت نہیں ہے پھر بھی آپ مان لیتے ہیں۔ وَمَا يَسَعُنَا إِلَّا تَحْسِينُ الظَّنِّ، جناب مزی کہتے ہیں کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ کہیں سماع جو ہے نا ان کی ہوئی ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ جب بخاری مسلم نے نقل کی ہیں تو بس ان کی سماع ثابت ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جیسا کہ انجینئر مرزا صاحب بھی بغیر کسی تحقیقی کے جو مدلسین خود بخاری مسلم میں موجود ہیں، یہ ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی سماع ثابت ہے یا نہیں ہے، یا ان کے جو سماع کا جو پہاڑا ہے وہ صرف خلیفتین کی روایت کے لیے یاد آ جاتا ہے۔ جناب انجینئر مرزا صاحب کو یہ سماع ثابت نہیں ہے، مدلس اور تدلیس، یہ پوری کہانیاں، یہ پورے قصے، یہ صرف خلیفتین کی روایت کے لیے یاد ہیں یا ان روایات کے لیے بھی ہیں؟ تو ان روایات کے لیے کیوں اپلائی نہیں کرتے یہ قواعد؟ وہاں پہ آپ کیوں پھر ائمہ محدثین کے اصول بھول جاتے ہیں؟ یہ سارے کے سارے اصول آپ کو صرف خلیفتین کی روایت میں کیوں نظر آتے ہیں؟ وہاں پہ آپ پھر کیوں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بے جا تعویلات، بے جا نقد کر کے، اور اکیلے نظر آتے ہیں وہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ایک اہل سنت عالم بھی نہیں ہے، یعنی محدث، یعنی امام، کوئی بھی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ بھی آپ دیکھیں، آپ نے کہا کہ شریک بن عبداللہ القاضی یہ مدلس ہیں، ان کی روایات قبول نہیں ہے۔ میں ابھی آپ ہی کی کتابوں سے، اہل سنت کی کتابوں سے بیان کر رہا ہوں کہ اگر شریک بن عبداللہ القاضی چاہے عنعنہ سے روایت کریں، یا چاہے حدثنا سے کریں، یا چاہے سمعتو سے کریں، یا چاہے حدثنی سے کریں، کہ جس صیغے سے بھی کریں،
شریک بن عبداللہ القاضی کے تمام روایات مقبول ہیں، حجت ہیں، کوئی اشکال اس کے اوپر نہیں ہے. کسی شخص کو بھی یہ حق نہیں کہ اشکال کرے. کیوں؟ خود آپ کے علماء نے بیان کیا. التدلیس فی الحدیث، یہ التدلیس فی الحدیث کتاب ہے، حقیقتہ و اقسامہ و احکامہ و مراتبہ، یہ لکھی ہے جناب مسفر صاحب نے، جو کہ الاستاذ فی قسم السنہ و علومہا بکلیت الحدیث اصول الدین بالریاض، جامع امام محمد بن سعود الاسلامیہ. وہاں پہ یہ ریاض یونیورسٹی میں وہاں پہ یہ استاد ہیں. یہ علم حدیث اور علم سنت کے ہی استاد، علم حدیث کے استاد ہیں. جب علم حدیث کے استاد وہ بھی سعودی عرب ریاض یونیورسٹی میں استاد ہوں، ان کے جو اقوال ہیں تدلیس کے بارے میں ذرا آپ دیکھیں، بلکہ ان کے ہی نہیں، آپ کے تمام اہل سنت کے اقوال ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فصل رابع مراتب المدلسین. مراتب المدلسین میں انہوں نے علامہ علائی کے اقوال نقل کیے ہیں. آپ علامہ علائی کو اچھی طرح جانتے ہیں جناب انجینئر صاحب کہ علامہ علائی کون ہیں. یہ کہتے ہیں دوسرا طبقہ جو ہے مدلسین میں سے من احتمل الائمۃ تدلیسہ وخرج لہ فی الصحیح، جن کے بارے میں ائمہ نے کہا ہے کہ یہ مدلس راوی ہیں لیکن ان کی روایات صحیحین میں یعنی صحیح کتابوں میں نقل کی ہیں. وَإِن لَمْ يُصَرِّحْ بِالسِّمَاعِ، اگرچہ ان کی سماع ثابت نہیں ہے، اگرچہ روایات میں یہ نہیں ہے کہ حدثنا یا سمعت، یہ الفاظ نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہیں، انا ہے، مدلسین راوی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں اما لامامتہ او لقلت تدلیسہ او لانہ لا یدلس الا عن ثقہ. ان وجوہات کی وجہ سے وہ کون ہیں، ایسے لوگ کون ہیں جنہوں نے یہ تدلیس کی ہیں، ایسے لوگ کون سے ہیں کہ تدلیس کے باوجود ان کی روایات صحیحین میں درج ہیں، ائمہ نے ان کی احادیث قبول کی ہیں، ائمہ حدیث نے، محدثین نے ان کی احادیث کو اپنی کتابوں میں لکھی ہیں اور قبول کی ہیں. کون ہیں؟ ابراہیم نخعی، اسماعیل بن ابی خالد، فلاں بڑے سارے نام ہیں، چونکہ سارے کے سارے پورے کے پورے ٹبر جو ہے نا سارے کے سارے مدلسین ہیں، اس لیے اتنے سارے نام ہیں کہ آپ گن لیں. اور شریک بھی کیا ہیں؟ وہ بھی انہی لوگوں میں سے. اچھا ٹھیک ہے، انہی لوگوں میں سے ہیں. چلے ہمیں پتہ چل گیا کہ شریک مدلس ہیں، یہ سارے کے سارے مدلسین ہیں، ان کی سماع بھی ثابت نہیں ہے، صحیحین میں ان کی روایت بھی موجود ہیں. تو اب کیا کریں؟ حکم کیا ہے؟ وَحُكْمُ أَهْلِ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ، اس مرتبے کے روایات کا حکم جو ہے، اس مرتبے کے راویوں کی جو روایات ہیں کا حکم اہل مرتبۃ الاولیٰ، یعنی جو دوسرے مرتبے میں مدلسین ہیں ان کے حکم بھی پہلے مرتبے کے مدلسین کی طرح ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے یقبل حدیثہم، ان کی تمام کے تمام احادیث قبول ہیں. یقبل حدیثہم، حدیث تمام کے سوا صرحوا بالسماع او رووا بالعنعنہ، چاہے یہ کہیں حدثنی فلاں، حدثنا فلاں، یا کہ نہیں ان فلاں، تب بھی ان کی روایات جو ہیں وہ صحیح ہیں، ان کی روایات قبول ہیں، ان کی روایات پہ کوئی اعتراض موجود نہیں ہے. یہ ہے شریک بن عبداللہ القاضی کے بارے میں جو بیان کر لیا کہ شریک بن عبداللہ القاضی ان کی جو روایات ہیں چاہے وہ انا سے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ثابت بھی ہو جائیں کہ یہ مدلس ہیں، چاہے ثابت ہو جائیں کہ انہوں نے ان سے روایات کی ہیں، اور ثابت ہو جائیں کہ سماع بھی ثابت نہیں ہے، پھر بھی ان کی روایات قبول ہیں. اور میں آپ کو انجینئر صاحب بتا دوں کہ سماع رکین سے سماع شریک بن عبداللہ القاضی کے یہ ثابت ہے. یہ جو آپ نے کہا ہے کہ حدیث کے لیے، ہر حدیث کے لیے سماع ضروری ہے، یہ آپ کی اپنی بات ہے اور اس کے اوپر آپ دلیل بھی نہ دے سکیں. جب آپ سے ایک جوان نے اسی نشست میں، اسی مجلس میں پوچھا کہ اس کے اوپر کوئی دلیل تو دے دیں کہ ہر روایت کے لیے سماع ضروری ہے، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے جو جواب دیا وہ ہمارے سارے ناظرین سن کر ضرور ہنسیں گے. علی بھائی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مدلس کی آنے والی روایت جو ہے ہونا قابل قبول ہے، یہ صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس روایت کی دوسری کہیں، یعنی اس روایت اس راوی کی کسی اور اس راوی سے سماع کی تصریح ثابت ہو تو وہ روایت قابل قبول ہوگی. آپ نے صرف یہ اصول ہمیں بتانا ہے، اس کتاب کا نام بتانا ہے، اس صفحے کا نام بتانا ہے جس میں لکھا ہو کہ ہر حدیث کے لیے، لفظ ہے ہر حدیث کے لیے سماع کی تصریح دکھانا لازمی ہے.
मतलब वो जिस समय पे ये लिखा हुआ है ना, जिस समय पे लिखा है ना कि हर हदीस के लिए दिखाना कोई जरूरी नहीं है, उसके थल्ले ये लिखा हुआ है। जाओ। यानी बिल्कुल जाहिलाना जवाब दिया है आपने। और अगर आप कहते हैं कि हर हदीस के लिए कि जो मुदल्लिस हैं उसके हर हदीस के लिए सिमा ज़रूरी है, तो ये आप ले लें मुझसे एक रिवायत, इसके लिए आप सिमा साबित करें, जिसके लिए आप जिस किताब से बयान करें ना, सही बुखारी इमाम बुखारी, सही बुखारी इमाम बुखारी, आपके जितनी भी वीडियोस हैं उन वीडियोस में शायद आपके 30% या 50% का जो वक्त है, 50% जो वक्त है वो सिर्फ इन्हीं अल्फाज पे गुजर जाता है, इमाम बुखारी सही बुखारी। तो उसी सही बुखारी के एक मैं रिवायत आपको लेके आता हूँ। आप इस रिवायत के बारे में मुझे बता दें कि ये रिवायत में जो मुदल्लिस रावी हैं, इस रावी की सिमा अपने उस्ताद से वो आप साबित करें। ये है सही बुखारी, इसके जो है आप देख सकते हैं जिल्द अव्वल और सफ़ा नंबर यहाँ पे है 486। अब यहाँ पे और हदीस नंबर है 755। अभी चेक करते हैं, हमारे सारे नाज़रीन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे रिवायत मौजूद है, हद्दसना मूसा क़ाल हद्दसना अबू अवाना क़ाल हद्दसना अब्दुल मलिक इब्न उमैर। अब्दुल मलिक इब्न उमैर ये रिवायत करते हैं किससे? जाबिर बिन समूरा से। अब्दुल मलिक इब्न उमैर इन्होंने रिवायत की है जाबिर बिन समूरा से। रिवायत क्या है? रिवायत बहुत तुलानी है कि जिसमें है कि साद इब्न अबी वक्कास कूफा के गवर्नर थे। अहले कूफा ने शिकायत की खलीफा दोम के ज़माने में कि ये इनको तो अच्छी तरह नमाज़ पढ़ना भी नहीं आती, इनको तब्दील करें। फिर उनको तब्दील किया खलीफा दोम ने। ये रिवायत है, सही बुखारी में है, 755 नंबर इसका नंबर है इस रिवायत और इस हदीस का। आप देख सकते हैं यहाँ पे है अब्दुल मलिक बिन उमैर। अब्दुल मलिक इब्न उमैर ये मुदल्लिस रावी हैं। आप ये देख सकते हैं, किताब है रिवायातुल मुदल्लिसीन फ़ी सहीह अल बुखारी। सही बुखारी में मुदल्लिसीन रावी पूरी लिस्ट है। जो मुदल्लिसीन रावी हैं ख़ुद सही बुखारी में एक लिस्ट है, सैकड़ों से ज़्यादा है, 100 से तो आत्मन ज़्यादा है जो मुदल्लिस रावी हैं, और बुखारी ने उनसे रिवायात नकल की हैं। आप ये देख सकते हैं इस किताब के सफ़ा नंबर 434 पे अब्दुल मलिक बिन उमैर। अब्दुल मलिक बिन उमैर से जो सही बुखारी में रिवायात हैं वो 33 रिवायात हैं जो अनअना से हैं, अनअना से। और ये मुदल्लिस रावी हैं। इनकी तदलीस आप देख सकते हैं, दारक़ुतनी ने कहा है कि मुदल्लिस है, इब्न हिब्बान ने कहा है मुदल्लिस है, ज़हाबी ने कहा है मुदल्लिस है, अलाई ने कहा है मुदल्लिस है, मक़दसी ने कहा है मुदल्लिस है, हलबी ने कहा है, हाफिज़ इब्न हजर ने कहा है मुदल्लिस, सब ने कहा है ये मुदल्लिस रावी हैं। अब ये मुदल्लिस रावी और इसकी जो रिवायत मैंने पेश की इसके लिए आप सिमा साबित करें, वरना आप कहें कि सही बुखारी की ये रिवायत ज़ईफ़ है। आप कहें कि अब्दुल मलिक बिन उमैर ने जो जाबिर बिन समूरा से जो रिवायत की है ये ज़ईफ़ रिवायत है। और अगर आप न कह सकें, अगर आपने इसके बावजूद भी इस रिवायत को सही मान लिया कि ये रिवायत सही है, तो फिर खलीफतैन की रिवायत को क्यों नहीं मानते? यानी अगर सही बुखारी में जो आपके मनफ़अत में है, जो आपके फ़ायदे में रिवायत है, जो आपके फ़ायदे में हदीस हैं, क्योंकि आपका मबना ये है कि हदीस बुखारी की जितनी अहादीस हैं सनद के साथ वो सारे के सारे सही हैं, उससे जो है ना ये बात टकराती है कि मुदल्लिसीन की रिवायात कबूल न करें चाहे बुखारी में ही क्यों ना हो। अगर इसके बावजूद आप बुखारी की ये रिवायत मान लें तो फिर खलीफतैन की रिवायत को भी आपको मानना पड़ेगा। अगर आप खलीफतैन की रिवायत रद्द करते हैं, चूँकि शरीक बिन अब्दुल्लाह अल क़ाज़ी वो मुदल्लिस हैं और उस रिवायत के लिए समा आप चाहते हैं, तो इस रिवायत के लिए भी अब्दुल मलिक बिन उमैर की समा वो जाबिर बिन समूरा से आप साबित करें। चूँकि सिर्फ समा साबित नहीं, इस रिवायत के लिए समा आपने साबित करनी है कि जिस वक्त ये रिवायत उनको जो है वो जाबिर बिन समूरा बयान कर रहे थे अब्दुल मलिक बिन उमैर को, उस वक्त ये समा मौजूद है, ये समा साबित है, ये आपने साबित करना है। ज़ाहिर आप साबित नहीं कर सकते। अब आते हैं ख़ुद हदीस के ऊपर, हदीस खलीफतैन के ऊपर। देखें मेरे भाइयों, आप देख सकते हैं कि इंजीनियर मिर्ज़ा साहब से हमने एक नाम बहुत सुना है, जनाब शेख अल्बानी साहब। शायद बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हों जिनको इंजीनियर साहब की वीडियो देखने से पहले शेख अल्बानी का पता भी ना था कि शेख अल्बानी कौन है, शेख नासिरुद्दीन अल्बानी।
اس حدیث کے یعنی خلیفتین والی روایت جو ہے، یہاں پہ ناصر الدین البانی کا کیا تحکیم ہے، انہوں نے کیا حکم لگایا ہے، یہ جناب انجینئر صاحب بھول گئے ہیں۔ ان کو پھر یہاں پہ البانی صاحب بھول جاتے ہیں۔ ہر حدیث جو بیان کرتے ہیں شیخ البانی نے کہا کہ یہ صحیح ہے، شیخ البانی نے کہا کہ یہ صحیح ہے، ناصر الدین البانی نے کہا متوفہ فلاں صحیح ہے، تو یہاں پہ آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح الجامع الصغیر، یہاں پہ شیخ البانی نے محمد ناصر الدین الالبانی پہلی جلد صفحہ نمبر 482، یہاں پہ وہی روایت انی تارکن فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان میں 2 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، حبل ممدود ما بین السماء والارض وعطرت اہل بیتی، اور اپنی عطرت اہل بیت، انہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے آ ملیں۔ یہاں پہ بالکل واضح ہے میں 2 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اسی حدیث کے بارے میں جناب البانی کیا کہتے ہیں؟ صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ صرف جناب البانی ہی نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں دیگر علماء جو اہل سنت کے ہیں، یہ فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، اس کے جو محقق ہیں وصی اللہ بن محمد عباس، آپ اس دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا تحکیم لگائی ہے۔ یہاں پہ یہی حدیث ہے انی تارکن فیکم خلیفتین، اس حدیث کے اینڈ پہ تحکیم کیا لی گئی؟ والحدیث صحیح، حدیث کیا ہے؟ وہ صحیح ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں یہی روایت موجود ہے خلیفتین والی، اور یہ جو عالم ہے حمزہ احمد زین اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس حدیث کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اسنادہ حسن، یہ حسن روایت، یہی حدیث ہے انی تارکن فیکم خلیفتین کتاب اللہ و عطرتی۔ یا دیگر جگہ پہ، ایک دوسری جگہ پہ بھی اسی حدیث کو، خلیفتین والی حدیث کو کہا ہے اسنادہ حسن۔ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اتحاف کو، اتحاف میں کتاب الاتحاف ہے، جناب بوصیری نے لکھا ہے ھذا اسناد رواتہ ثقات، اس اسناد کے تمام راوی کیا ہے؟ وہ ثقہ ہیں۔ یہاں پہ مجمع الزوائد منبع الفوائد میں آپ جناب حیثمی کو دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ روایت رواہ احمد و اسنادہ جید، اسناد سند ان کی بہترین سند ہے۔ اچھا، اسی طرح السنہ لابن ابی عاصم میں یہاں پہ اہل سنت عالم باسم بن فیصل الجوابرہ، انہوں نے لکھا ہے اسنادہ حسن انی تارکن فیکم خلیفتین، اس حدیث کی سند کیا ہے؟ وہ حسن ہے۔ مسند ابن ابی شیبہ میں یہاں پہ عادل بن یوسف الغزاوی، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ کیا ہے؟ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح روح المعانی میں جناب آلوسی صاحب نے یہاں پہ انہوں نے بھی لکھا ہے وَأَنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرْ مَا صَحَّ مِنْ قَوْلِهِ، جو صحیح حدیث ہے رسول اللہ کی، وہ کیا؟ انی تارکن فیکم خلیفتین۔ اس کے علاوہ یہ 9 علماء میں نے بیان کیے ہیں کہ 9 علماء نے کیا کہا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ خود شعیب ارناؤوط نے بھی کیا ہے؟ یہ اس حدیث کو صحیح کہا ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ یعنی اب 10 علماء ہو گئے، اہل سنت کے 10 علماء سے میں لے کے آیا ہوں کہ یہ حدیث انی تارکن فیکم خلیفتین یہ معتبر حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، یا بعضوں کے ہاں حسن حدیث ہے۔ البانی صاحب نے کہا ہے، اور اسی طرح وصی اللہ عالم ہیں حمزہ احمد زین، اور علامہ بوصیری، علامہ حیثمی، اسی طرح جناب باسم بن فیصل اور عادل بن یوسف اور جناب آلوسی اور شعیب ارناؤوط، 10 علماء ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا بعضوں کے ہاں حسن ہے۔ جناب انجینئر صاحب آپ بتا دیں کہ ان تمام کے تمام علماء نے جس حدیث کو صحیح کہا ہے، ان کے جو تحکیمات پر آپ کو کیا ہے؟ آپ کو اعتماد ہے، ان کے اوپر آپ کو ٹرسٹ ہے، آپ ان کی تحکیم کو مانتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کیوں خلیفتین کی روایت میں ان کی تحکیم کو بھی نہیں مانتے؟ چلیں اگر آپ کے علماء نے اس کی تصحیح نہ کی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے اپنے علماء، آپ کے علماء نے تصحیح نہیں کی ہے، آپ نے اپنی تحقیق کی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں شریک بن عبداللہ القاضی وہ مدلس ہے۔ ایسی صورت میں جب شریک بن عبداللہ القاضی کی سماع بھی ثابت ہے اور سماع ثابت نہ بھی ہوں آپ کے علماء کے مطابق، تب بھی ان کے عنعنہ بھی حجت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے تمام علماء نے بھی اس حدیث کو صحیح یا حسن کہا ہے، لیکن آپ آتے ہیں آپ کہ نہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ یہ 1400 سال بعد ایک بابا آئے ہیں اور ان کے اوپر وحی ہوئی ہے، الہام ہوا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔